محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منور رات کے اندھیرے میں اپنا ٹرک لے کر منزل کی طرف رواں دواں تھا، جب اچانک سڑک پر اسے دور سائے نظر آئے جو ہاتھ لہرا کر اسے رکنے کا اشارہ کر رہے تھے۔ منور نے بریک لگائی کہ شاید کسی کو مدد کی ضرورت ہے۔ وہ ایک بوڑھا باپ اور ساتھ جوان بیٹی تھی۔ وہ شہر جانا چاہتے تھے۔ منور نے انہیں پیچھے بیٹھنے کی اجازت دی۔ منور چل پڑا۔ وہ دونوں کچھ دیر کے بعد اتر گئے۔ بوڑھے نے منور کا شکریہ ادا کیا، لیکن شہر پہنچ کر جب منور نے ٹرک کا پچھلا حصہ کھولا تو وہ کانپ اٹھا، کیونکہ رات کا پچھلا پہر تھا اور تاریکی نے پوری کائنات کو اپنے سیاہ لبادے میں لپیٹ رکھا تھا۔ سڑک بالکل سنسان تھی اور دور دور تک کسی ذی روح کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ منور اپنے پرانے ٹرک کے اسٹیئرنگ پر مضبوطی سے ہاتھ جمائے بیٹھا تھا۔ ٹرک کی ہیڈ لائٹس اندھیرے کا سینہ چیرتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی، لیکن دھند اور رات کی سیاہی مل کر منظر کو مزید پر اسرار بنا رہے تھے۔ سرد ہوا کے جھونکے کھڑکی کے شیشے کی در سے اندر داخل ہو کر منور کے چہرے سے ٹکرا رہے تھے، لیکن اس کے ماتھے پر پھر بھی پسینے کی ہلکی ہلکی بوندیں چمک رہی تھی۔ منور کی آنکھوں میں نیند کی ہلکی سی خمار تھی، لیکن وہ ایک منجھے ہوئے ڈرائیور کی طرح اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ اس کا ٹرک کسی دیو ہیکل درندے کی طرح سڑک پر دوڑ رہا تھا، اور انجن کی بھاری آواز رات کے سکوت کو توڑ رہی تھی۔ وہ پچھلے 10 گھنٹوں سے مسلسل ڈرائیونگ کر رہا تھا، اور اب اس کا جسم تھکن سے چور ہو رہا تھا۔ اسے صبح ہونے سے پہلے شہر پہنچنا تھا۔ اچانک اس کی نظر سڑک کے کنارے کھڑے 2 انسانی سایوں پر پڑی جو ہاتھ لہرا کر اسے رکنے کا اشارہ کر رہے تھے۔ منور نے پہلے تو سوچا شاید یہ اس کا وہم ہے، یا رات کے اندھیرے میں درختوں کے سائے اسے دھوکہ دے رہے ہیں، یا پھر اس کی تھکی ہوئی آنکھیں کوئی سراب بن رہی ہیں۔ لیکن جب وہ تھوڑا اور قریب ہوا تو اسے واضح طور پر ایک بوڑھا آدمی اور اس کے ساتھ کھڑی ایک عورت نظر آئی۔ منور کے دل میں ایک لمحے کے لیے خوف پیدا ہوا کہ اس سنسان اور ویران علاقے میں اتنی رات گئے کون ہو سکتا ہے؟ کہیں یہ کوئی ڈاکو یا لٹیرے تو نہیں جو مسافروں کو لوٹنے کے لیے ایسا بھیس بدل کر کھڑے ہیں؟ اس نے ایک پل کے لیے ایکسیلیٹر پر دباؤ بڑھا دیا اور سوچا کہ گاڑی نہ روکے اور سیدھا نکل جائے، کیونکہ اس طرح رات کے وقت کسی سنسان جگہ پر گاڑی روکنا خطرے میں سے خالی نہیں ہوتا۔ لیکن پھر بوڑھے آدمی کے چہرے کی بے بسی اور مایوسی نے اس کے قدموں کو بریک پر دباؤ ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ ٹرک کی بریکیں چرچرائیں اور ٹرک ان دونوں کے پاس جا کر رک گیا۔ ٹائروں کے رگڑنے کی آواز رات کے سناٹے میں بڑی خوفناک لگی۔ بوڑھا آدمی جلدی سے ڈرائیور کی طرف والے دروازے کے پاس آیا اور ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ منور نے شیشہ نیچے کیا تو بوڑھے کی لرزتی ہوئی آواز سنائی دی، جس میں ایک عجیب سا درد اور خوف چھپا ہوا تھا۔ بیٹا، خدا کے لیے ہمیں شہر تک پہنچا دو، ہماری جان خطرے میں ہے۔ بوڑھے کی آواز میں اتنی التجا تھی کہ منور کا دل پگھل گیا۔ اس نے غور سے بوڑھے کے چہرے کو دیکھا، جس پر گہری جھریاں تھیں، اور آنکھوں میں ایک ایسا خوف تھا جسے وہ کسی موت کے سائے سے بھاگ کر آ رہا ہو۔ بوڑھے کے ساتھ کھڑی عورت نے سر سے پاؤں تک ایک ایسی بڑی چادر اوڑھ رکھی تھی، اور اس کا چہرہ ایک سیاہ نقاب کے پیچھے پوری طرح چھپا ہوا تھا۔ وہ اس قدر خاموش اور ساکت کھڑی تھی جیسے اس میں جان ہی نہ ہو، یا وہ خوف سے جم گئی ہو۔ منور کی نظر اس عورت پر پڑی تو اسے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ اس نقاب پوش عورت کے ہاتھوں میں ایک بہت بڑا اور بھاری سا بیگ تھا، جسے اس نے اپنے سینے سے لگا کر مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔
جیسے وہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہو۔ منور نے سوچا شاید یہ کوئی غریب خاندان ہے جو اپنا سارا سامان اس بڑے سے بیگ میں ڈال کر کسی مجبوری کے تحت رات کے اندھیرے میں سفر کر رہا ہے۔ بیگ کا حجم کافی بڑا تھا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے اس میں کپڑے، برتن یا شاید کوئی بھاری مشینری یا اوزار ہوں۔ منور کو اس بیگ پر شک تو ہوا، لیکن اس نے اپنے دل کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ غریب لوگ ہیں، شاید بیچارے اپنا گھر بار چھوڑ کر جا رہے ہیں، اس لیے سارا دن سامان اسی بیگ میں ٹھونس دیا ہے۔ بوڑھا بار بار ہاتھ جوڑ کر منتیں کر رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کی سفید داڑھی میں جذب ہو رہے تھے۔ منور جو خود بھی زندگی کی تلخیوں اور اپنوں کے دیے ہوئے زخموں کا مارا ہوا تھا، اس بوڑھے کی حالت کو دیکھ کر مزید انکار نہ کر سکا۔ اس نے ٹرک کا پچھلا ڈالا کھولنے کا اشارہ کیا اور کہا کہ بابا جی آپ پیچھے بیٹھ جائیں، آگے جگہ نہیں ہے۔ بوڑھے نے جلدی سے اسبات میں سر ہلا دیا اور اپنی بیٹی کو لے کر ٹرک کے پچھلے حصے کی طرف بڑھ گیا۔ منور نے سائیڈ مرر سے دیکھا کہ بوڑھا پہلے خود اوپر چڑھا اور پھر اس نے نقاب پوش عورت کو سہارا دے کر اوپر کھینچا۔ عورت نے وہ بھاری بیگ ایک لمحے کے لیے بھی اپنے سینے سے نہیں چھوڑا، اپنے ہاتھوں سے نہیں چھوڑا، اور جب وہ اوپر چڑھ رہی تھی تو اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے جیسے اس بڑے سے بیگ کا وزن اس کی برداشت سے باہر ہو۔ منور نے سوچا کہ آخر اس بیگ میں ایسا کیا ہے جو یہ عورت اسے زمین پر رکھنے کو تیار نہیں اور اتنی مشکل سے اسے اٹھا کر ٹرک میں چڑھ رہی ہے۔ کیا اس میں ان کی زندگی بھر کی جمع پونجی ہے یا کوئی ایسا راز ہے جو وہ کسی کو بتانا نہیں چاہتی؟ پھر اس نے سر جھٹک دیا اور خود کو سمجھایا کہ اس کا کام صرف انہیں ان کی منزل تک پہنچانا ہے، لوگوں کے ذاتی معاملات میں دخل دینا اس کا کام نہیں ہے۔ ٹرک کا ڈال بند ہونے کی آواز آئی اور منور نے گاڑی کو دوبارہ گیئر میں ڈال کر آگے بڑھا دیا۔ رات کی تاریکی اور بھی گہری ہو چکی تھی اور سڑک کے دونوں طرف موجود اونچے اونچے درخت کسی آسیب کی طرح لگ رہے تھے۔ ٹرک کی رفتار اب پہلے سے کچھ کم تھی کیونکہ کچی سڑک کے جھٹکے پیچھے بیٹھے مسافروں کو پریشان کر سکتے تھے۔ منور کا ذہن مسلسل اسی نقاب پوش عورت اور اس کے پر اسرار بیگ کے گرد گھوم رہا تھا۔ وہ بار بار سائیڈ مرر سے پیچھے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اندھیرے کی وجہ سے کچھ بھی واضح نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بیگ کوئی عام بیگ نہیں ہے، بلکہ اس کی شکل کچھ عجیب سی تھی۔ جب عورت اسے اٹھا کر اوپر چڑھ رہی تھی تو اس کا ایک حصہ کچھ زیادہ ہی ابھرا ہوا تھا اور اس کے اندر سے کوئی دبی دبی سی آواز بھی آئی تھی جیسے کوئی چیز ہل رہی ہو۔ منور نے اپنے وہم کو جھٹکنے کی کوشش کی اور سوچا کہ سفر کی تھکان اور نیند کی کمی اس کے دماغ پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ اس نے ریڈیو آن کر لیا تاکہ اس کا دھیان بٹ سکے، لیکن سگنل نہ ہونے کی وجہ سے صرف خرخراہٹ کی آواز آ رہی تھی، جس نے ماحول کو مزید خوفناک بنا دیا۔ اس نے جلدی سے ریڈیو بند کر دیا اور دوبارہ اپنی پوری توجہ ڈرائیونگ پر مرکوز کر دی۔ لیکن انسانی فطرت بھی عجیب ہوتی ہے کہ جس چیز سے ذہن کو ہٹانے کی کوشش کی جائے وہ بار بار اسی کی طرف چلا جاتا ہے۔ منور کے دل و دماغ میں مسلسل سوالات ابھر رہے تھے کہ اتنی رات گئے یہ دونوں باپ بیٹی اس سنسان سڑک پر کیا کر رہے تھے اور وہ اتنا بڑا بیگ لے کر کہاں جا رہے ہیں۔ اگر ان کی جان کو خطرہ تھا تو ان کے پیچھے کون پڑا ہوا تھا، اور اس بیگ میں آخر ایسا بھی کیا ہے جسے وہ عورت ایک لمحے کے لیے بھی خود سے الگ کرنے کو تیار نہیں۔ اچانک ٹرک ایک بڑے سے کھڈے میں گرا اور زوردار جھٹکا لگا۔ پیچھے سے ایک ہلکی سی چیخ کی آواز آئی، یقیناً اس نقاب پوش عورت کی تھی۔ منور نے جلدی سے بریک پر پاؤں رکھا اور ٹرک کی رفتار کو بالکل کم کر دیا۔
اس نے شیشہ نیچے کر کے پیچھے کی طرف آواز لگائی، بابا جی سب خیریت تو ہے نا؟ کوئی چوٹ تو نہیں لگی؟ پیچھے سے بوڑھے کی گھبرائی ہوئی آواز آئی، نہیں بیٹا، سب ٹھیک ہے، تم بس گاڑی مت روکنا، جلدی جلدی ہمیں شہر پہنچا دو۔ بوڑھے کی آواز میں ایک عجیب سی عجلت اور بے قراری تھی، جیسے ہر گزرتا ہوا لمحہ ان کے لیے موت کا پیغام لا رہا ہو۔ منور نے گاڑی کی رفتار دوبارہ بڑھا دی، لیکن اب اس کے دل کی دھڑکن بھی تیز ہو چکی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ کچھ تو ایسا ہے جو یہ بوڑھا اس سے چھپا رہا ہے۔ سفر طویل تھا اور رات ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ٹرک کے انجن کی یکساں آواز اب اسے کسی لوری کی طرح لگ رہی تھی، اور وہ اپنے خیالات کی دنیا میں گم ہو گیا، اور اسے اپنا گاؤں یاد آنے لگا جہاں سے وہ سالوں پہلے بھاگ کر آیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اپنے ہی ظالم بھائی کا چہرہ گھوم گیا، جس نے خاندانی دشمنی کی آڑ میں کتنی ہی معصوم جانوں سے کھیلا تھا۔ منور نے اپنے خاندان کی ان جاہلانہ روایات سے بغاوت کی تھی، اور آج وہ ایک آزاد زندگی گزار رہا تھا۔ لیکن آج رات نہ جانے کیوں اسے بار بار اپنا ماضی یاد آ رہا تھا، جیسے یہ بوڑھا اور یہ نقاب پوش عورت اس کے ماضی کا کوئی حصہ ہوں۔ اس کے ذہن میں ایک عجیب سی کشمکش چل رہی تھی۔ کیا اس نے ان لوگوں کو اپنے ٹرک میں بٹھا کر کوئی غلطی تو نہیں کر دی؟ کہیں یہ لوگ کسی بڑے جرم میں تو ملوث نہیں ہیں، اور وہ اس بیگ میں کوئی ایسی چیز تو نہیں لے کر جا رہے جو اس کے لیے مصیبت کا باعث بن جائے؟ منور کے ذہن میں خیالات کا ایک طوفان برپا تھا، اور وہ مسلسل اسی ادھیڑ پن میں تھا کہ اسے محسوس ہوا کہ پیچھے ڈالے سے کسی کے رونے کی دبی دبی آوازیں آ رہی ہیں۔ یہ آواز اس نقاب پوش عورت کی تھی جو مسلسل رو رہی تھی، اور اس کے رونے کی آواز میں اتنا درد تھا کہ منور کا دل کٹ سا گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ آخر کیا مجبوری ہے جو اس عورت کو اس طرح رونے پر مجبور کر رہی ہے۔ منور کا تجسس اب اپنے عروج پر پہنچ چکا تھا۔ وہ کسی نہ کسی طرح اس بیگ کا راز جاننا چاہتا تھا، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس وقت گاڑی روک کر پیچھے جانا عقل مندی نہیں ہوگی۔ اسے ہر حال میں جلد از جلد گھر پہنچنا ہوگا، شہر پہنچنا تھا، تاکہ وہ ان مسافروں کو اتار کر سکون کا سانس لے سکے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ رات کی سیاہی میں کچھ کمی آنے لگی، اور مشرق کی طرف سے آسمان پر ہلکی ہلکی سفیدی نمودار ہونے لگی۔ صبح ہونے والی تھی، اور شہر کی حدود بھی اب زیادہ دور نہیں تھی۔ اسے دور سے شہر کی روشنیاں نظر آنے لگیں۔ اس کے دل کو تھوڑا سا سکون ملا، چلو شکر ہے منزل قریب آ گئی۔ اب جلد ہی یہ پر اسرار سفر ختم ہو جائے گا، اور وہ اپنے گھر جا کر سکون کی نیند سو سکے گا۔ ٹرک اب شہر کی حدود میں داخل ہو چکا تھا، اور سڑک پر ٹریفک میں بھی تھوڑا بہت اضافہ ہو گیا تھا۔ منور نے ٹرک کو شہر کے ایک سنسان سے چوراہے پر روکنے کا فیصلہ کیا، جہاں عموماً مسافر اترتے تھے۔ ٹرک کے بریک لگاتے ہی بوڑھے نے جلدی سے پیچھے آواز دی، بیٹا بس ہمیں یہیں اتار دو، ہم آگے خود چلے جائیں گے۔ منور نے انجن چالو رکھا اور سائیڈ مرر سے دیکھنے لگا۔ بوڑھا بہت تیزی سے نیچے اترا، اور پھر اس نے عورت کو نیچے اترنے میں مدد دی۔ منور کو یاد تھا کہ جب وہ چڑھے تھے تو عورت کو اس بھاری بیگ کی وجہ سے کتنی دقت ہو رہی تھی، لیکن اس وقت اندھیرا تھا، اور جلدی میں منور نے زیادہ غور نہیں کیا کہ وہ اترتے وقت کیا کر رہے ہیں۔ بوڑھا بھاگ کر ڈرائیور کی کھڑکی کے پاس آیا، اور اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے منور کا ہاتھ پکڑ کر رونے لگا، بیٹا تیرا بہت بہت شکریہ، تو نے آج ہماری جان بچا لی، اللہ تجھے اس کا اجر دے گا۔ ہمت ہارنے سے پہلے تو نے ہمیں منزل تک پہنچا دیا ہے۔ بوڑھے کی آنکھوں میں بے پناہ شکر گزاری تھی۔ اس نے کوئی کرایہ دینے کی بات نہیں کی، اور منور نے بھی نہیں مانگا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ لوگ غریب اور مجبور لوگ ہیں۔
बूढ़ा जल्दी से मुड़ा और अपनी बेटी का हाथ पकड़कर शहर की उन तंग और अंधेरी गलियों की तरफ तेज तेज कदमों से चलने लगा, जो अब भी सुबह की धुंध में लिपटी हुई थी। मुनव्वर इन्हें जाते हुए देखा और एक लंबा सांस लिया, जैसे उसके सीने से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। उसने ट्रक का गियर लगाया और आगे की तरफ बढ़ गया। वो दिल ही दिल में खुश था कि बिलाखिर उसने इस पुरअसरार जोड़े से जान छुड़ा ली है। अब उसे सीधा अपने अड्डे पर जाना था और लंबी तान कर सोना था। ट्रक शहर की सड़कों पर दौड़ रहा था और मुनव्वर का जहन अब पुरसकून होने की कोशिश कर रहा था। उसने रेडियो दोबारा ऑन किया। अब उस पर एक पुराना गाना चल रहा था जो उसकी थकन को थोड़ा सा कम कर रहा था। वो पिछले 10 मिनट से ड्राइव कर रहा था। उसके जहन में उस रात के वाक़यात एक फ़िल्म की तरह चल रहे थे। सुनसान सड़क, बूढ़े की मिन्नतें, औरत का वो काला नकाब और वो भारी बैग। मुनव्वर के दिलो दिमाग में अचानक एक झटका सा लगा। उसकी आंखें हैरत से पूरी तरह खुल गईं और उसके माथे पर ठंडे पसीने के कतरे नमूदार हो गए। उसके दिमाग में वो मंज़र दोबारा घूमा जब वो दोनों सड़क से ट्रक से नीचे उतर रहे थे। बूढ़ा नीचे उतरा, फिर उसने औरत को सहारा दिया। औरत नीचे उतरी और बूढ़े के साथ चल पड़ी। लेकिन इस मंज़र में कुछ गायब था, कुछ बहुत अहम चीज़ जो वहाँ होनी चाहिए थी मगर नहीं थी। मुनव्वर का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसकी सांसें बेतरतीब होने लगीं और उसके हाथ स्टीयरिंग पर कांपने लगे। उसे याद आया कि जब वो औरत सड़क से नीचे उतरी तो उसके हाथ बिल्कुल खाली थे और वो भारी बैग जो उसने पूरे रास्ते अपने सीने से लगा कर रखा था, जिसे वो एक लम्हे के लिए भी ज़मीन पर रखने को तैयार नहीं थी, वो बैग उतरते वक़्त उसके पास था ही नहीं। बूढ़े के ने भी खाली हाथ थे और औरत के भी खाली हाथ थे, तो फिर वो बैग कहाँ गया? मुनव्वर के दिमाग में एक ज़ोरदार धमाका हुआ। अगर वो बैग उनके पास नहीं था तो इसका मतलब है वो बैग अभी भी उसके ट्रक के पिछले डाले में मौजूद है। इन्होंने वो बैग जानबूझकर वहीं छोड़ दिया है। मुनव्वर की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसका दिलो दिमाग काम करना छोड़ गया। आखिर इस बैग में ऐसा भी क्या था जो वो इतनी हिफाजत से लाए थे और फिर चुपके से उस ट्रक में छोड़कर फरार हो गए थे? इसमें कोई लाश थी क्या, या इसमें कोई असला था, या कोई और भयानक चीज़ जिसे वो ठिकाने लगाना चाहते थे? और अब वो सारी मुसीबत मुनव्वर के गले पड़ चुकी थी। मुनव्वर के हाथ पांव फूल गए थे और उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी गर्दन पर कोई ठंडा हाथ रख दिया हो। उसने बेसाख्ता पूरी ताकत से ब्रेक पर पाँव मारा। ट्रक के टायर सड़क पर बुरी तरह रगड़ खाते हुए एक खौफनाक आवाज़ के साथ रुके। पीछे से एक ज़ोरदार झटका लगा और सड़क पर टायरों के काले निशान छप गए। मुनव्वर की सांसें धोंकने की तरह चल रही थी। उसने इंजन बंद किए बगैर ही ट्रक का दरवाज़ा खोला और किसी पागल इंसान की तरह बाहर छलांग लगा दी। उसकी टांगें कांप रही थी, लेकिन वो भागता हुआ ट्रक के पिछले हिस्से की तरफ गया। उसका दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि उसे कानों में उसकी आवाज़ सुनाई दी। और सुबह की रोशनी अब काफ़ी हद तक फैल चुकी थी, लेकिन मुनव्वर की आंखों के सामने अभी तक रात का अंधेरा और खौफ छाया हुआ था। वो कांपते हुए हाथों के साथ डाले के पास पहुंचा। उसका जहन बार बार उसे खबरदार कर रहा था कि अंदर न देखे, सीधा पुलिस स्टेशन जाए। लेकिन उसका तजस्सुस और खौफ उसे मजबूर कर रहा था कि वो देखे आखिर इसके साथ क्या धोखा हुआ है। उसने कांपते हुए हाथों से डाले का भारी कुंडा खोला। लोहे की चरचराहट ने उसके असाब को मज़ीद झंझोड़ दिया। उसने हिम्मत करके डाले का दरवाज़ा नीचे किया और उसकी नज़रें सीधी उस कोने पर पड़ी जहां वो मुसाफिर बैठे थे।
منور کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور اس کے منہ سے ایک بے ساختہ چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی، کیونکہ اس کے سامنے وہی بڑا اور پر اسرار بیگ تھا جسے وہ اپنی سینے سے لگائے ہوئے تھی۔ بیگ ویسا ہی تھا لیکن اب اس میں کوئی حرکت نہیں تھی، وہ بالکل ساکت پڑا تھا۔ منور کا جسم لرزنے لگا، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ اس بیگ کی طرف ہاتھ بڑھانے سے ڈر رہا تھا، کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا جب وہ اس بیگ کی زپ کھولے گا تو اندر سے کیا بھیانک حقیقت اس کے سامنے آئے گی جو اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گی۔ منور کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور اس کا پورا جسم خوف سے لرزنے لگا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس کے ہاتھ سامنے پڑا وہ بڑا سا بیگ تھا جسے وہ نقاب پوش عورت اپنے پورے راستے اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھی، اور اب وہ عورت وہ بوڑھا اسے یہاں چھوڑ کر فرار ہو چکے تھے۔ منور کے دماغ میں ہزاروں بھیانک خیالات گردش کر رہے تھے۔ کیا اس میں کوئی کٹی ہوئی لاش ہے؟ کیا اس میں کوئی ٹائم بم ہے جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے؟ یا پھر کوئی ایسا خطرناک اسلحہ ہے جس کی وجہ سے وہ سیدھا پھانسی کے پھندے تک پہنچ سکتا ہے؟ صبح کی روشنی پھیل چکی تھی اور سڑک پر اکا دکا گاڑیاں گزرنا شروع ہو گئی تھیں، لیکن منور کو یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی گہری تاریک کھائی میں گرتا چلا جا رہا ہے، اور اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ چکے تھے اور دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ اس نے ایک بار پھر سوچا کہ وہ بیگ کو ہاتھ لگائے بغیر ٹرک کو یہیں چھوڑ کر بھاگ جائے اور کبھی بھی مڑ کر نہ دیکھے، لیکن پھر اس کا ضمیر اور اس کا تجسس اسے وہیں روکے کھڑا تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر اس کے ساتھ کیا کھیل کھیلا گیا ہے۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے بیگ کی طرف قدم بڑھایا۔ اس کے قدم منو وزنی ہو چکے تھے، جیسے زمین اس کے پاؤں پکڑ رہی ہو، اور اس نے بیگ کے قریب جھک کر دیکھا تو بیگ موٹے کپڑے کا بنا ہوا تھا، اس کی زپ بند تھی۔ منور نے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ زپ کی طرف بڑھایا تو اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے ٹپک رہے تھے، بیگ پر گر رہے تھے۔ اس نے آنکھیں بند کر کے ایک اور لمبا سانس لیا اور دل ہی دل میں خدا کو یاد کیا۔ پھر اس نے آہستہ زپ کھولنا شروع کر دی۔ زپ کی کھڑکھڑاہٹ اس وقت اسے دنیا کی سب سے خوفناک آواز لگ رہی تھی۔ جیسے ہی زپ کھلی، اندر نے منور کے دھڑکتے دل کے ساتھ بیگ کے اندر جھانکا تو وہ منظر اس نے دیکھا، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اندر کوئی لاش یا اسلحہ نہیں تھا، بلکہ ایک 8 سال کی معصوم سی بچی گہری نیند سو رہی تھی۔ منور کے حلق سے ایک گھٹی گھٹی سی چیخ نکلی اور وہ بے ساختہ پیچھے کی طرف لڑکھڑا گیا۔ اس کا دماغ اس منظر کو قبول کرنے سے انکاری تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں کو رگڑا اور دوبارہ آگے بڑھ کر دیکھا۔ ہاں، وہ ایک 8 سال کی بچی ہی تھی جس نے پرانے اور میلے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور وہ اس گھٹن زدہ بیگ میں گھٹنوں کو پیٹ کے بل لگائے ساتھ بالکل بے سود پڑی ہوئی تھی، جیسے اسے کوئی نشہ آور دوا پلا دی گئی ہو یا وہ تھکن سے چور ہو کر گہری نیند کی وادی میں جا چکی ہو۔ بچی کا چہرہ معصومیت کا مرقع تھا، لیکن اس کے چہرے پر خوف اور تھکاوٹ کے واضح آثار تھے۔ اس کے بکھرے ہوئے بال اس کے چہرے پر آ رہے تھے۔ منور کا سارا خوف اب ایک عجیب سی حیرت اور دکھ میں بدل گیا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ بوڑھا اور وہ عورت اس معصوم سی جان کو اس طرح بیگ میں بند کر کے کیوں لائے تھے، اور پھر اسے یوں لاوارث چھوڑ کر کیوں بھاگ گئے۔ کیا وہ اس کے سگے ماں باپ نہیں تھے؟ کیا انہوں نے اسے اغوا کیا تھا اور پھر کسی ڈر سے یہاں چھوڑ گئے؟ ہزاروں سوال منور کے دل و دماغ میں ہتھوڑے برسا رہے تھے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے بچی کے ماتھے کو چھوا
تو اس کا جسم ہلکا سا گرم تھا، وہ زندہ تھی اور اس کی سانسیں چل رہی تھیں۔ منور نے سکون کا ایک لمبا سانس لیا، لیکن اسی وقت اس کی نظر بچی کے پاس رکھی ایک پرانے سی ڈائری پر پڑ گئی، جس کے اوپر ایک خط رکھا ہوا تھا جو آنسوؤں سے بھیگا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ خط کا کاغذ کافی جگہ جگہ سے پھٹا تھا اور اس پر لکھے ہوئے حروف کچھ مدھم پڑ چکے تھے۔ منور نے جلدی سے وہ خط اٹھا لیا، اس کے ہاتھ ابھی بھی کانپ رہے تھے اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ اس نے خط کو کھولا اور پڑھنا شروع کیا۔ خط کی شروعات ہی کچھ ایسی تھی جس نے منور کے دل پر خنجر چلا دیا۔ لکھا تھا: اے نامعلوم شخص، اجنبی، ہم نہیں جانتے کہ تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے، لیکن تم جو کوئی بھی ہو، خدا کے واسطے اس معصوم بچی پر رحم کھانا۔ یہ میری نواسی ہے، اس کی عمر صرف 8 سال ہے۔ میں ایک غریب اور بے بس باپ ہوں جو اپنی بیٹی اور اس کی معصوم نواسی کو بچانے کے لیے اس رات کے اندھیرے میں اپنا گھر بار چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ ہمارے گاؤں میں جہالت اور ظلم کا راج ہے اور وہاں کے پنچایت کے لوگوں نے ایک ایسا فیصلہ سنا دیا ہے جس نے ہماری زندگی تباہ و برباد کر دی ہے۔ منور خط پڑھتا جا رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کے گالوں کو بھگو رہے تھے۔ خط میں آگے لکھا تھا کہ ہماری خاندان کی ایک پرانی دشمنی تھی جو سالوں سے چلی آ رہی تھی، اور اس دشمنی کی آگ کو بجھانے کے لیے پنچایت نے یہ ظالمانہ فیصلہ کیا کہ اس 8 سال کی معصوم بچی کو وانی کی رسم کے تحت دشمنوں کے حوالے کر دیا جائے گا، اور جس شخص کے ساتھ اس کا نکاح کیا گیا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس علاقے کا 75 سالہ ظالم اور سفاک وڈیرا ہے، جو اپنی درندگی اور ظلم کے لیے پورے علاقے میں مشہور ہے۔ منور کی آنکھیں یہ سب پڑھ کر پھٹنے کے قریب ہو گئیں۔ اس کا خون کھولنے لگا اور کہ کیسے یہ کوئی اتنی چھوٹی سی بچی کو ایک بوڑھے درندے کے حوالے کر سکتا ہے۔ یہ کیسا انصاف تھا اور یہ کیسی روایات تھی۔ خط کا ایک ایک لفظ منور کے دل میں نشتر کی طرح چبھ رہا تھا۔ بوڑھے نے مزید لکھا تھا کہ میری بیٹی جو اس بچی کی ماں ہے، وہ یہ ظلم برداشت نہ کر سکی اور ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اس بچی کو لے کر گاؤں سے بھاگ جائیں گے۔ ہم نے رات کے اندھیرے کا سہارا لیا اور بھاگ نکلے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ وڈیرے کے کتے ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور وہ ہمیں کسی بھی وقت ڈھونڈ لیں گے۔ ہمارے پاس اتنے پیسے بھی نہیں کہ ہم کہیں دور جا کر نئی زندگی شروع کر سکیں، اور نہ ہی ہم اتنے طاقتور ہیں کہ ان ظالموں کا مقابلہ کر سکیں۔ ہمیں ڈر تھا اگر ہم لوگ پکڑے گئے تو وہ ہمیں مار ڈالیں گے اور اس بچی کو گھسیٹ کر لے جائیں گے۔ اس لیے ہم نے ایک انتہائی تکلیف دہ فیصلہ کیا ہے۔ اس بچی کو نشہ آور دوا دے کر اس بیگ میں چھپا رہے ہیں تاکہ کوئی اسے دیکھ نہ سکے، اور اسے تمہارے ٹرک میں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ہمیں امید ہے تم ایک اچھے انسان ہوگے اور اس خط کو پڑھنے کے بعد اس معصوم کو کسی یتیم خانے یا کسی محفوظ جگہ پر پہنچا دو گے جہاں یہ ان ظالموں کی پہنچ سے دور رہے۔ ہم جا رہے ہیں تاکہ ان ظالموں کا دھیان ہماری طرف رہے اور وہ اس بچی تک نہ پہنچ سکیں۔ شاید جب تک تم یہ خط پڑھو گے ہم اس دنیا میں رہیں نہ، لیکن خدا کے لیے اس بچی کو بچا لینا۔ یہ ایک بے بس باپ اور ایک مجبور ماں کی آخری التجا ہے۔ منور نے خط کے آخر میں دیکھا جہاں اس بوڑھے نے اپنا اور گاؤں کا نام لکھا تھا۔ جیسے ہی منور کی نظر اس نام پر پڑی، اس کے دل و دماغ میں ایک دھماکہ ہوا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سیاہی چھا گئی اور اس کے پیروں تلے سے زمین پوری طرح کھسک گئی۔ وہ خط اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر نیچے گر گیا اور وہ بے ساختہ گھٹنوں کے بل زمین پر گر پڑا۔ اس کا سانس رکنے لگا اور اسے لگا جیسے کسی نے اس کا گلا دبا دیا ہو۔
خط کے آخر میں جس گاؤں کا نام لکھا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ منور کا اپنا آبائی گاؤں تھا، وہی گاؤں جسے 15 سال پہلے چھوڑ کر بھاگ آیا تھا، اور جس ظالم 75 سالہ وڈیرے کا نام اس خط میں لکھا تھا، جس کے ساتھ اس 8 سالہ بچی کا نکاح پڑھایا جانا تھا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ منور کا اپنا سگا بھائی بڑا شیر باز خان تھا۔ منور کا دماغ معاف ہو چکا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ جاگ رہا ہے یا کوئی بھیانک خواب دیکھ رہا ہے۔ 15 سال پرانی یادیں ایک طوفان کی طرح اس کے دل و دماغ میں گھومنے لگیں۔ اسے یاد آ گیا کہ کیسے اس کا بھائی شیرباز خان گاؤں کا سب سے طاقتور اور ظالم انسان تھا، جو لوگوں کی زمینوں پر قبضے کرتا تھا، غریبوں کو اپنے جوتوں کی نوک پر رکھتا تھا اور پنچایت کے فیصلوں میں اپنی مرضی چلاتا تھا۔ منور جو شروع سے ہی نرم دل اور حق پسند تھا، ہمیشہ اپنے بھائی کے ظلم کی مخالفت کرتا تھا، لیکن اس کی آواز کو ہمیشہ طاقت کے زور پر دبا دیا جاتا تھا۔ پھر ایک دن جب شیرباز نے غریب کسان کی زمین پر ہڑپنے کے لیے اس کے پورے خاندان کو زندہ جلا دیا تو منور کا صبر جواب دے گیا تھا، اور وہ اپنے بھائی سے لڑ پڑا تھا، لیکن اس کا بھائی ایک خون خوار درندہ بن چکا تھا۔ اس نے منور کو بھی مارنے کی دھمکی دے ڈالی، جس کے بعد منور اپنی جان بچا کر وہ اپنے خاندان کی جاہلانہ اور ظالمانہ روایات سے بغاوت کر کے گاؤں سے بھاگ آیا اور شہر میں آ کر ایک گمنام زندگی گزارنے لگا تھا۔ اس نے اپنا نام تک بدل لیا اور ڈرائیونگ کر کے پیٹ پالتا رہا۔ اس نے 15 سالوں میں کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا، اور اسے لگتا تھا کہ وہ اپنے ماضی سے بہت دور آ چکا ہے، لیکن آج رات اس کا ماضی اس کا تعاقب کرتا ہوا اس ٹرک کے پچھلے ڈالے تک پہنچ چکا تھا۔ وہ جس ماضی کو دفن کر چکا تھا، وہ آج ایک 8 سالہ بچی کی شکل میں اس کے سامنے زندہ ہو کر کھڑا تھا۔ منور کے ذہن میں بار بار اس بوڑھے کا چہرہ آ رہا تھا، اور اب اسے یاد آیا کہ وہ بوڑھا کوئی اور نہیں بلکہ ان کے گاؤں کا پرائمری اسکول کا ٹیچر ماسٹر دین محمد تھا، جو ہمیشہ بچوں کو پڑھاتا تھا اور بہت ہی شریف انسان تھا۔ منور کو اپنے آپ پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ وہ اندھیرے میں اس خوف کی وجہ سے ماسٹر دین محمد کو پہچان کیوں نہیں سکا۔ وہ عورت جو نقاب میں تھی، وہ یقیناً ماسٹر دین محمد کی بیٹی زینب ہوگی، جس کے شوہر کو کچھ سال پہلے کچھ خاندانی دشمنی میں قتل کر دیا گیا۔ یہ ساری کڑیاں منور کے دل و دماغ میں ملنے لگیں اور حقیقت کھل کر اس کے سامنے آ گئی۔ شیرباز خان نے کسی دشمن سے بدلہ لینے یا کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے پنچایت سے یہ فیصلہ کروایا ہوگا کہ زینب کی 8 سالہ بیٹی کو وانی کی رسم میں اسے دے دیا جائے، تاکہ وہ اس کے خاندان کو ہمیشہ کے لیے ذلیل کر سکے۔ منور کا خون کھول رہا تھا، اس کے بھائی کی درندگی آج بھی ویسی ہی تھی، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ مزید بڑھ چکی تھی۔ ایک 8 سال کی بچی کو 75 سالہ بوڑھے درندے کے حوالے کرنا کسی معاشرے میں برداشت نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن اس کا بھائی اپنی طاقت کے نشے میں اندھا ہو چکا تھا۔ منور نے زمین پر گرے ہوئے خط کو دوبارہ اٹھایا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی، اور وہ اس معصوم بچی کو دیکھ رہا تھا جو ابھی تک بیگ میں بے سدھ سو رہی تھی۔ اسے بچی کے چہرے میں اپنا گاؤں اور اس کے مظلوم لوگ نظر آ رہے تھے، اور وہ سوچ رہا تھا کہ ماسٹر دین محمد اور اس کی بیٹی اس وقت کس حال میں ہوں گے۔ کیا وہ زندہ بھی ہوں گے، یا شیرباز خان کے گنڈے انہیں پکڑ کر لیا ہوگا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا بھائی کتنا سفاک ہے، وہ اپنے شکار کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ ماسٹر دین نے اپنی جان پر کھیل کر اس بچی کو بچانے کی کوشش کی، اور اب یہ بچی منور کے پاس تھی۔ منور کے اندر ایک شدید ذہنی اور کشمکش شروع ہو گئی۔
ایک طرف اس کا سگا بھائی تھا اور اس کا خون اپنا تھا، جسے ٹکرانے کا مطلب موت کو دعوت دینا تھا۔ وہ جانتا تھا اگر شیر باز خان کو پتہ چل گیا کہ منور نے اس بچی کو پناہ دی ہے تو وہ اسے کبھی زندہ نہیں چھوڑے گا، اور دوسری طرف یہ معصوم 8 سالہ بچی تھی جس کی زندگی اور موت اب منور کے ہاتھوں میں تھی۔ اگر وہ اس بچی کو پولیس یا کسی یتیم خانے کے حوالے کر دیتا تو بھی شیر باز خان کے ہاتھ اتنے لمبے تھے کہ وہ اسے وہاں سے نکال لیتا، اور اگر وہ اسے واپس گاؤں لے جا کر بھائی کے حوالے کر دیتا تو اس کی زندگی کی سب سے بڑی بزدلی اور گناہ ہوتا۔ منور کا ضمیر اسے کچوکے لگا رہا تھا اور وہ خود سے سوال کر رہا تھا کہ کیا وہ 15 سال پہلے بھی اس لیے بھاگا تھا اور روایات کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا؟ کیا آج بھی پیٹھ دکھا کر بھاگ جائے گا اور اس معصوم جان کو درندوں کے حوالے آگے ڈال دے گا؟ اس کی نظر اس بچی کے معصوم چہرے پر جمی تھی جس کی سانسیں بہت دھیمی دھیمی چل رہی تھی۔ اس نے سوچا اگر آج اس بچی کو اکیلا چھوڑ دیا جائے تو زندگی بھر وہ خود کو معاف نہیں کر پائے گا۔ اس نے بچی کو بیگ سے نکالا اور اپنے مضبوط ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ بیگ کا وزن بچی کا وزن کم تھا اور وہ کمزور کا شکار لگ رہی تھی۔ منور نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اسے ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا، جیسے اسے زندگی کا کوئی مقصد مل گیا ہو۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا اب وہ مزید نہیں بھاگے گا۔ اس نے 15 سال پہلے جو میدان چھوڑ دیا تھا وہ اسی میدان میں واپس جائے گا۔ وہ اس فرسودہ اور ظالمانہ رسم کے خلاف کھڑا ہوگا اور وہ اپنے ہی خون سے ٹکرائے گا، لیکن اس بچی کو کبھی اس درندے کے حوالے نہیں ہونے دے گا۔ منور کے اندر کا سویا ہوا انسان پوری طرح سے جاگ چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف نہیں بلکہ ایک ایسا اور غصہ اور عزم تھا جو کسی بھی طوفان کا رخ موڑ سکتا تھا۔ اس نے بچی کو ٹرک کی اگلی سیٹ پر لٹا دیا اور اپنی چادر اس کے اوپر ڈال دی۔ پھر اس نے ڈائری اور خط کو احتیاط سے اپنی جیب میں رکھا۔ اس نے ٹرک کا ڈالا بند کیا اور ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اسے سب سے پہلے ماسٹر دین محمد اور زینب کو ڈھونڈنا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ دونوں ٹرک ڈرائیور کے اڈے کی طرف گئے ہوں گے اور کہیں شہر میں چھپے ہوئے ہوں گے، یا پھر وہ شیر باز خان کے گنڈے کے ہاتھوں چڑھ چکے ہوں گے۔ بہرحال اسے ہر حال میں انہیں تلاش کرنا تھا۔ منور نے ٹرک کا انجن سٹارٹ کیا اور اسے شہر کی گنجان آباد والے علاقے کی طرف موڑ دیا۔ وہ جانتا تھا یہ راستہ بہت کھٹن اور خطرناک ہے۔ اس کا مقابلہ ایک ایسے شخص سے ہے جس کے پاس دولت، طاقت اور غنڈوں کی کوئی کمی نہیں، اور اس کے پاس یہ پرانا ٹرک اور اس کا سچا ضمیر ہے۔ لیکن آج منور کے اندر کا خوف ختم ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی پوری زندگی ڈر ڈر کر گزاری تھی، لیکن آج وہ اس 8 سالہ بچی کے مرنے کے لیے بھی تیار تھا۔ شہر کی سڑکوں پر اب ٹریفک کا ہجوم بڑھ چکا تھا۔ لوگ اپنے کاموں پر جا رہے تھے، لیکن ان میں سے کوئی نہیں جانتا تھا اس پرانے ٹرک کو چلانے والے ڈرائیور کے اندر کیسی جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ منور کی نظریں سڑک کے دونوں طرف بے چینی سے ماسٹر دین محمد کو تلاش کر رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ شیر باز خان کے گنڈے بھی اسی شہر میں ہوں گے اور وہ بھی انہیں تلاش کر رہے ہوں گے۔ اب یہ وقت کی دوڑ تھی کہ کون پہلے ان تک پہنچتا ہے۔ منور کو اپنے ماضی کے وہ تمام لوگ یاد آ رہے تھے جنہیں شیر باز خان نے اپنے ظلم کا نشانہ بنایا تھا۔ اسے وہ پنچایت یاد آ رہی تھی جہاں ہمیشہ طاقتور کی جیت ہوتی تھی اور غریب کی عزت کو سر عام نیلام کیا جاتا تھا۔ وانی کی رسم جیسی لعنت نے کتنی ہی معصوم لڑکیوں کی زندگی نگل لی تھی، اور آج ایک بار پھر وہی تاریخ دہرائی جانے والی تھی۔ اور لیکن اس بار کہانی کا انجام کچھ اور ہونے والا تھا، کیونکہ اس بار منور میدان میں آ چکا تھا۔ اس نے
دل میں قسم کھائی اس بچی پر کوئی آنچ نہیں آنے دے گا، چاہے اسے اپنے سگے بھائی کا خون ہی کیوں نہ بہانا پڑے۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو چکی تھی، اس نے ٹرک کی رفتار تیز کر دی۔ وہ ان تنگ گلیوں اور کچی آبادیوں کی طرف جا رہا تھا جہاں عام طور پر لوگ گاؤں سے آئے ہوئے غریب لوگ پناہ لیتے ہیں۔ وہ ہر اس جگہ کو چھان مارنا چاہتا تھا جہاں ماسٹر دین محمد کے چھپنے کا امکان ہو سکتا تھا۔ منور کو یاد تھا جب وہ پہلی بار شہر آیا تھا تو اس نے بھی انہی کچی آبادیوں میں پناہ دی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ غریب اور بے بس انسان ہمیشہ اندھیرے اور گمنامی میں چھپنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی نظریں بار بار اس سوئی ہوئی بچی پر پڑی جو ابھی تک نشے کی حالت میں ہی تھی، اور اس کے چہرے کی معصومیت منور کے ارادوں کو مضبوط کر رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا جب یہ بچی ہوش میں آئے گی تو اسے کیا بتائے گا کہ اس کی ماں کہاں ہے، اس کا نانا کہاں ہے۔ اسے ہر حال میں ان دونوں کو زندہ سلامت اس بچی تک لانا تھا۔ دن چڑھتا جا رہا تھا، دھوپ کی تپش میں اضافہ ہو رہا تھا، لیکن منور کو نہ تو گرمی محسوس ہو رہی تھی اور نہ ہی پچھلے کئی گھنٹوں کی ڈرائیونگ کی تھکاوٹ۔ اس کے اندر ایک عجیب سی توانائی بھر چکی تھی جو اسے رکنے نہیں دے رہی تھی۔ وہ ایک گلی سے دوسری گلی، ایک محلے سے دوسرے محلے گھوم رہا تھا، اور وہ اپنی نظریں ہر آنے جانے والے پر گاڑے ہوئے تھا۔ اچانک اس کا دھیان شہر کے اس پرانے لاری اڈے کی طرف گیا جہاں سے اکثر بسیں دوسرے شہروں کو جاتی تھیں۔ اسے خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ ماسٹر دین محمد وہاں سے کسی اور شہر نکلنے والا ہو، اور اس کی اہلیہ بھی۔ اس نے فوراً سے ٹرک کا رخ لاری اڈے کی طرف موڑ دیا، اور اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ منزل کے قریب ہے۔ اس نے ٹرک کو لاری اڈے سے کچھ فاصلے پر روکا تاکہ کسی کو شک نہ ہو، اور خود اتر کر پیدل اندر کی طرف چل پڑا۔ اس نے بچی کو ٹرک میں ہی لاک کر دیا تھا اور شیشے تھوڑے سے کھلے چھوڑ دیے تاکہ اسے ہوا ملتی رہے۔ لاری اڈے پر بہت زیادہ ہجوم تھا، مسافروں کا شور، بسوں کے ہارن اور کلیوں کی آوازوں نے ایک عجیب سا ہنگامہ کھڑا کیا ہوا تھا۔ منور کی نظریں ہجوم میں اس چہرے کو تلاش کر رہی تھی جسے اس نے 15 سال پہلے دیکھا تھا، اور آج رات کے اندھیرے میں جو اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر رو رہا تھا۔ وہ ہر طرف دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں ایک پاگل پن تھا، اور وہ جانتا تھا کہ اگر شیرباز کے گنڈے بھی یہیں ہوئے تو اس کا سامنا ان سے ہو سکتا ہے، لیکن اسے اب کسی کا ڈر خوف نہیں تھا۔ وہ چلتا ہوا اڈے کے آخری کونے تک پہنچ گیا جہاں پرانی اور خستہ حال بسیں کھڑی ہوتی تھیں۔ وہاں مسافروں کا رش کم اور تھا، اور بہت زیادہ تر غریب اور بھٹکے ہوئے لوگ نظر آئے تھے۔ اور منور کی نظر اچانک ایک کونے میں پڑے ہوئے ایک بینچ پر پڑی جہاں دو سائے سمٹے بیٹھے تھے، ایک بوڑھا آدمی جس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپایا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ایک عورت جس نے وہی کالا نقاب اوڑھا ہوا تھا۔ منور کے قدم وہیں رک گئے، اس کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ وہی لوگ تھے، ماسٹر دین محمد اور زینب کے ماسٹر اب ابھی شہر سے نکل نہیں پائے تھے۔ منور تیزی سے ان کی طرف بڑھا، لیکن اس سے پہلے وہ ان تک پہنچتا اس نے دیکھا کہ 4 مسلح آدمی جن کے چہرے پر رومال بندھے ہوئے تھے اور جن کی آنکھوں میں وحشت تھی، ان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ منور ان لوگوں کو دیکھتے ہی پہچان گیا۔ ان کے چلنے کا انداز، ان کے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ڈنڈے اور اسلحہ بتا رہا تھا کہ یہ شیرباز خان کے کندھے ہیں، اور وہ لوگ ماسٹر دین محمد اور زینب کو گھیر چکے تھے۔ ماسٹر دین محمد نے گھبرا کر سر اٹھایا تو اس کے چہرے پر موت کا خوف واضح تھا۔ وہ گنڈے انہیں زور زبردستی اٹھا کر اپنے ساتھ کھڑی ایک کالی گاڑی کی طرف دھکیلنے لگے۔ زینب چیخنے چلانے لگی، اور ماسٹر دین محمد نے
اور پاؤں پڑ گیا، لیکن ان ظالموں کے دلوں میں کوئی رحم نہیں تھا۔ منور کا خون سر تک پہنچ گیا، اس کی آنکھوں میں وہ 15 سال پرانی آگ بھڑک اٹھی جس نے اسے اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور کیا۔ وہ مزید خاموش تماشائی نہیں بن سکتا تھا، وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ ان غنڈوں کی طرف دوڑا۔ اس کے دل و دماغ میں صرف ایک ہی بات گونج رہی تھی کہ وہ آج ان ظالموں کو ان معصوموں کی جان نہیں لینے دے گا۔ وہ ایک طوفان کی طرح ان پر جھپٹا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ غنڈے کچھ سمجھ پاتے، منور نے غنڈے کے ہاتھ سے ڈنڈا چھین کر پوری طاقت سے اس کے سر پر دے مارا، اور وہ غنڈا ایک چیخ مار کر زمین پر گر پڑا۔ باقی تینوں غنڈے حیرت اور غصے سے منور کی طرف پلٹے۔ ان کے لیے یہ غیر متوقع حملہ تھا۔ ماسٹر دین محمد اور زینب بھی حیرت سے اس چھوٹے سے شخص کو دیکھ رہے تھے جس نے اس کی رات ٹرک میں بٹھایا تھا، اور جو اب ان کی جان بچانے کے لیے موت کے منہ میں کود پڑا تھا۔ منور نے ان کے سامنے ایک آہنی دیوار بن کر کھڑا تھا، اور اس کی آنکھوں میں شیرباز خان کے لیے جو نفرت اور غصہ 15 سالوں سے دب کر رہ گیا تھا، وہ آج ایک لاوے کی طرح ابل رہا تھا۔ وہ ان گنڈوں سے کہہ رہا تھا کہ اگر ان دونوں کو ہاتھ بھی لگایا تو وہ آج دونوں کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اور یہ سن کر گنڈوں نے اپنے ہتھیار نکال لیے، اور ایک لاری اڈے کے اس سنسان کونے میں موت اور زندگی کی ایک ایسی جنگ شروع ہونے والی تھی جس کا فیصلہ اس بات پر ہونا تھا، آیا ظلم جیتے گا یا پھر 15 سال بعد جاگنے والا ایک انسان کا ضمیر جو روایات کی زنجیریں توڑنے کا عزم کر چکا تھا۔ منور جانتا تھا یہ جنگ ضرور غنڈوں سے نہیں بلکہ اس پورے خاندان اور ظالمانہ نظام سے ہے۔ اس کا اپنا سگا بھائی تھا، وہ اس جنگ کو لڑنے کے لیے پوری طرح سے تیار تھا، کیونکہ اس کے ٹرک میں سوئی ہوئی وہ 8 سالہ معصوم بچے کی طاقت بن چکی تھی، اور وہ اس طاقت کے سہارے کسی بھی طوفان سے ٹکرا سکتا تھا۔ اسے اب اپنی موت کا کوئی بھی خوف نہیں تھا، اسے صرف ان معصوموں کو بچانا تھا اور اپنے ماضی کے گناہوں کا کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا جو اس نے پچھلے 15 سالوں میں ان ظالموں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر بھاگنے کی صورت میں کیا تھا۔ لاری اڈے کے اس سنسان کونے میں اب موت اور زندگی کی کشمکش جاری تھی۔ منور پر 15 سال پرانا غصہ اور جذبہ اس قدر حاوی تھا، وہ اکیلا ہی ان تینوں گنڈوں پر بھاری پڑ رہا تھا۔ اس کے مکے اور لاتیں ان ظالموں کے غرور کو خاک میں ملا رہے تھے، اور ایک گنڈے نے خنجر نکال کر منور پر وار کرنا چاہا، لیکن منور نے پھرتی سے اس کا ہاتھ مروڑ کر خنجر اسی کے ہاتھ میں گھونپ دیا، جس کی چیخ سے پورا لاری اڈا گونج اٹھا۔ ماسٹر دین محمد اور زینب حیرت سے اور سکتے کے عالم میں اس نامعلوم مسیحا کو دیکھ رہے تھے جو ان کی خاطر اپنی جان کی بازی لگا رہا تھا۔ باقی دو گنڈے جب اپنے ساتھی کو خون میں لت پت زمین پر تڑپتے دیکھا تو ان کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ ان میں سے ایک نے گھبرا کر اپنی پستول نکال لی اور سیدھا منور کا نشانہ لیا۔ زینب کی چیخیں نکل گئیں، لیکن اس سے پہلے وہ ٹریگر دباتا اچانک پولیس سائرن کی تیز آوازوں نے پورے اڈے کو ہلا کر رکھ دیا۔ کسی مسافر نے ہنگامہ دیکھ کر پولیس کو اطلاع دے دی۔ پولیس کی گاڑیاں تیزی سے ان کی طرف بڑھ رہی تھیں، اور گنڈوں نے بھی بھاگنے کی کوشش کی، لیکن پولیس نے چاروں طرف سے گھیرا ڈال کر انہیں دبوچ لیا۔ جب صورتحال کنٹرول میں آئی تو ماسٹر دین محمد روتے ہوئے منور کے قدموں میں گر گیا اور بولا، بیٹا تو فرشتہ بن کر ہماری مدد کو آیا ہے، تیرا احسان ہم زندگی بھر نہیں بھولیں گے۔ میری نواسی تمہارے پاس ہے نا؟ ہم اسے ٹرک میں چھوڑ کر آئے تھے۔ منور نے جلدی سے بوڑھے کو کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، ماسٹر جی آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ میں اسی گاؤں کا منور ہوں، شیرباز خان کا چھوٹا بھائی، جس نے 15 سال پہلے
اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ بوڑھا اور زینب یہ سن کر ہکا بکا رہ گئے۔ منور نے ان کے ہاتھ تھام لیے اور نم آنکھوں سے بولا، آپ کی بچی اب بالکل اور سیف ہے، محفوظ ہے، اور وہ میرے ٹرک میں ہی سو رہی ہے۔ میں اپنے بھائی کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دوں گا۔ آج کے بعد کوئی زینب اور کوئی معصوم بچی ان جارحانہ رسموں کی بھینٹ نہیں چڑھے گی۔ میں خود اپنے بھائی کے خلاف عدالت میں گواہی دوں گا اور اس وانی جیسی لعنت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کرواؤں گا۔ وہ ان دونوں کو لے کر اپنے ٹرک کی طرف چل پڑا تھا جہاں وہ معصوم بچی جاگ چکی تھی اور شیشے سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس دن منور نے صرف ایک بچی کی جان نہیں بچائی بلکہ اس نے پورے معاشرے کے منہ پر ایک زوردار تماچا مارا تھا۔ جو غریب کی مجبوری کا تماشا دیکھتا ہے اور حق اور سچ کی اس لڑائی میں بالآخر ضمیر کی جیت ہوئی اور ایک عام ٹرک سے مظلوموں کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ بن گیا، جس نے اندھیرے سے اجالے تک کا یہ سفر دلیری اور ہمت سے طے کیا تھا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔